ایک بڑھیا کی دعا نے ہوائی جہاز کیسے نیچے اتارا۔ جب اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے تو اس کے لیے اسباب بھی مہیا کر دیتا ہے، مگر کیسے؟ وہ گاڑی سے اترا اور بڑی تیزی سے ہوائی اڈے کی جانب لپکا۔ جہاز اڑنے کے لیے تیار تھا اور اسے ایک کانفرنس میں شرکت کرنی تھی جو اسی کے اعزاز میں دی جا رہی تھی۔ جلدی جلدی جہاز میں پہنچ کر اپنی مقررہ نشست پر بیٹھا اور ابھی جہاز اڑنے کے بعد کچھ ہی دور گیا تھا کہ اچانک اعلان ہوا کہ آسمانی بجلی کے کڑکنے اور تیز ہوا اور طوفانی بارش کی وجہ سے انتظامی آلات میں خلل واقع ہو گیا ہے، لہذا جہاز کو نزدیک ترین ہوائی اڈے پر اتارا جا رہا ہے۔ وہ جہاز سے اترتے ہی ہوائی اڈے کے عملے کے منتظم کے پاس پہنچا اور اسے کہنے لگا کہ میں ایک جانا مانا عالمی ڈاکٹر ہوں، میرے لیے میرا ایک ایک منٹ انسانوں کی جانوں کے برابر کی قیمت رکھتا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں 14 گھنٹے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہوں؟ کارکنوں میں سے ایک بولا، جناب ڈاکٹر ذیشان صاحب، اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے تو ایک گاڑی کرائے پر لے کر اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیے۔ یہاں سے گاڑی میں وہ مقام 3 گھنٹے سے زیادہ دور نہیں۔ اس نے گاڑی کرائے پر لی اور اپنی منزل مقصود کی جانب روانہ ہو گیا، لیکن یہاں بھی قسمت کام نہ آئی اور موسلا دھار بارش اور جکڑ آرے آئی اور وہ سفر جاری نہ رکھ سکا۔ ابھی یہ راہ میں ٹامک ٹوئیاں مارتے پھر رہے تھے کہ احساس ہوا کہ راستہ گم ہو گیا۔ نا امیدی کے ساتھ آگے چل ہی رہے تھے کہ اچانک ایک چھوٹے سے گھر پر نظر پڑی۔ اس طوفان میں غنیمت جان کر نیچے اترا اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ آواز آئی کہ جو کوئی بھی ہے اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ اندر ایک بڑھیا زمین پر جائے نماز بچھائے بیٹھی تھی۔ اس نے کہا کہ ماں جی اجازت ہے میں آپ کا فون استعمال کر لوں؟ بڑھیا مسکرائی اور بولی کہ بیٹا کون سا فون؟ یہاں نہ تو بجلی ہے نہ فون ہے، لیکن تم بیٹھو، سامنے چائے رکھی ہے، پیالی میں ڈال کر پیو، تھکن دور ہو جائے گی، اور کھانے کو بھی کچھ نہ کچھ رکھا ہوگا، کھا لو تاکہ اگلے سفر کے لیے بدن میں طاقت آئے۔ ڈاکٹر نے بڑھیا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پیالی میں چائے ڈالی اور پینے میں مشغول ہو گیا۔ جبکہ بڑھیا نماز اور دعا میں مشغول تھی کہ اچانک بجلی کڑکی تو ان کی نظر پڑی اس بڑھیا کی جائے نماز کے بغل میں ایک بچہ کمبل میں لپٹا پڑا ہے، جسے وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہلاتی جا رہی ہے۔ جب کافی دیر کے بعد بڑھیا نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں آپ کے پاس اس اخلاق اور لطف کرم کا نہایت ہی مشکور ہوں، میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ آپ کے اخلاق حسنہ اس بات کی خبر دیتے کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ بڑھیا بولی، نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، تم راہگیر ہو اور راہگیروں کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ میں نے بھی تمہارے لیے بھی دعا کی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری ہر دعا سنی، بس ایک دعا کی قبولیت میں شاید ابھی کچھ دیر ہو۔ ڈاکٹر نے فوراً پوچھا کہ بتائیں وہ کون سی دعا ہے؟ بڑھیا بولی کہ یہ جو بچہ تمہاری آنکھوں کے سامنے عہد منہ پڑا ہے میرا پوتا ہے، نہ اس کی ماں زندہ ہے نہ اس کا باپ زندہ رہا، اس بڑھاپے میں اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ ڈاکٹر کہتے کہ اسے کوئی موذی مرض ہے جس کا وہ علاج بھی نہیں کر سکتے۔ کہتے کہ ایک ہی ڈاکٹر ہے بڑا نامی گرامی، اس کا نام بتایا، اس کا ہاں بتایا۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ بتائے اس کا نام کیا ہے؟ تو اماں کہنے لگی کہ ہاں اس کا نام ہے ڈاکٹر ذیشان، وہ اس کا آپریشن کر سکتا ہے، لیکن میں بڑھیا کہاں اس تک پہنچ سکتی ہوں کہ لے کر بھی جاؤں تو پتہ نہیں قبول کرے یا نہ کرے۔ میری تو خیر یہ ہے بیچارہ بچہ خوار ہو جائے گا، بس اب اللہ ہی سے امید ہے کہ وہ میری مشکلیں آسان کر دے۔ ڈاکٹر کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، اللہ کی قسم، آپ کی دعا نے ہوائی جہاز کو نیچے اتار لیا،
آسمان پر بجلیاں کندوا دی، مجھے رستہ بھلوا دیا اور میں یہاں تک کھینچا چلا آیا۔ خدا کی قسم مجھے یقین نہیں آتا کہ اللہ ایک دعا کو اس طرح قبول کر کے اپنے بندے کے لیے یوں اسباب فراہم کرتا ہے۔